بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں PB 34 کے امیدوار میر افضل خان مینگل صاحب، جو کہ آزاد طور پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان سے آج سوال کریں گے کہ وہ کس پروگرام کو لے کر انتخابات لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا مسائل نظر آئے علاقے میں، یا علاقے کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان میں کیا کمی اور کوتاہی تھی جو وہ علاقے کے سماجی مسائل اور دیگر سارے جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں ان پر وہ اس طرح گرپ نہیں کر پائے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم میر صاحب، آپ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑنے کس طرح ذہنی طور پر تیار ہوئے، اور وہ کیا کیا مسائل تھے یا ہیں جس کو لے کر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا پروگرام ہے اپنے عوام کے لیے؟ سب سے پہلے بھلے الیکشن میں اس لیے تیار ہوا، الیکشن لڑنے کے لیے 5 سال میں نے بابو محمد رحیم کو ووٹ دیا، اسی بنیاد پر کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن ہمیں ان سے مایوسی ہوئی۔ اس لحاظ سے میں میدان میں آیا کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، لوگوں کی صحیح طرح سے خدمت کروں گا، خاص کر تعلیم صحت۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے تعلیم ہے، تعلیم سسٹم ہمارا بالکل ختم ہے۔ دوسرا، انصاف سسٹم ہمارا بالکل یہاں آیا ہی نہیں۔ انصاف سے مراد آپ سرکاری اداروں کے انصاف کا کہہ رہے ہیں یا قبائلی جرگوں میں آپسی معاملات کے انصاف کا کہہ رہے ہیں؟ سرکاری ادارے ہمارے اس حیثیت میں نہیں جو لوگوں کو جلد انصاف دے سکے۔ ہمارا سسٹم جو بہت لمبا سسٹم ہے، ایک معمولی سے مقدمہ 50 سال میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ ہم نے مختلف امیدواروں کو جو ہے انٹرویوز کیے، مختلف آراء سامنے آئے، لوگوں کے خیالات سامنے آئے۔ اسپیشلی آپ کا جو ضلع ہے نوشکی، اس میں امن و امان کے حوالے سے جب بھی ہم نے کسی سے سوال کیا تو سب کے جوابات مشترک ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے امن و امان کے مسئلے مسائلوں میں یہاں کے قبائلی عمائدین، میر، سردار اور ایسے اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ یہاں پہ آلات مخدوش ہیں؟ ہمارا علاقہ ڈسٹرکٹ ایک پران علاقہ ہے، یہاں کبھی بھی اتنا شور شبا نہیں ہوا ہے، سوائے چور چوریاں ڈکیتیاں یہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے لفٹ کمزوری کی وجہ سے ہو رہے، ان گورنمنٹ کے لفٹ کمزور ہے، ہاتھ گرفت اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دلا سکے، اور فیصلے کبھی نہیں، جتنا بھی چوری ہوتی ہے ایک چور پکڑا نہیں جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم اچھا ہو جائے، ہمارا انصاف ملے۔ اچھا، آپ کے ساتھ کیا پروگرام ہے؟ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر آپ آئیں گے، آپ منتخب ہوں گے تو آپ وہ کون سے کام ترجیح بنیادوں پر کریں گے؟ سب سے بنیادی میرا ہے کہ ہمارا تعلیمی سسٹم بہت برا ہے آج کل، جو ہے سسٹم ہمارے ہے۔ ہماری تمام اسکول، ہمارے ڈسٹرکٹ کم از کم 47 اسکول یہ سب میں نے دیکھا ہے وہ بند ہے، ٹیچر ہیں لیکن ڈیوٹی نہیں دے رہے۔ وہاں کا جو سردار ہے، امیر ہے، ان کو کوئی دلچسپی ان سے نہیں ہے، اسکولیں بند ہے ہمارے۔ یہ ہمارا تباہی ہے۔ جب تک ہمیں تعلیم نہیں ہوا ہم آگے نہیں جائیں گے، ہمیں ترقی نہیں کریں گے۔ بغیر تعلیم کے انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، تعلیم، صحت، یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ہمیں چاہیے ہر صورت۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ سابق MPA کہ جو وہاں ان کی کارکردگی ان سے مایوس ہو کر لڑے، صرف وہ اس معاملے میں گنہگار ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے، وہ بھی عوام کے خدمات میں مطلب اس طرح کی خدمت نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا؟ اس سے پہلے بھی مطلب صرف ایک ہی MPA نہیں رہا ہے، باقی بھی رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیونکہ میں ان کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، ان کو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ہم نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جن کو ہم نے ووٹ دیا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح لوگ۔ مجموعی طور پر سابقہ نمائندگان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سابقہ کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ایسی کوئی کارکردگی عوامی نمائندگان نے ایسی کوئی کارکردگی پیش نہیں کر سکے جس سے عوام کا حق ادا ہو، علاقے کے مسئلے مسائل حل ہوں، اس طرح کی کوئی کارکردگی کسی کو نہیں ہے؟
اور نئے آنے والوں سے آپ توقع بھی رکھتے ہیں اگر کوئی آئے گا تو اس طرح کا بہترین پروگرام دے سکے گا؟ لوگ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، منشیات ہے، اور یہ سارے مسئلے ہیں جو بنیادی طور پر جہاں امن نہیں ہوگا وہاں کچھ نہیں ہوگا، تو کاروبار ہے، اس طرح کے سارے مسئلے ہیں۔ میر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بے روزگاری کے بارے میں آپ کے ضلع میں سب سے بڑا جو ہے اہم مسئلہ ایشو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ نوجوان بے روزگار ہیں، جرائم کی طرف جا رہے ہیں، منشیات کی طرف جا رہے ہیں، اقدامات لیں گے نیکسٹ میں؟ ہمیں جو اختیار ملے گا، جب میں تو ایک آزاد امیدوار ہوں، ایک آدمی میں کیا کرتا ہوں، ایک پارٹی حساب سے نہیں ہے، ایک آزاد امیدوار جتنا اس کا پاور ہے اتنا ہی کرے گا، اس سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ منتخب ہوں گے، عوام کی مرضی، اگر عوام آپ کو ووٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے عوام یہ، اگر آپ اس چیز پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ اقتدار جو ہے عوام کی اگر وہ آپ کو ملے تب آپ کیا کریں گے؟ میں انصاف کروں گا سب کے ساتھ، تعلیم ہر جگہ جو بھی ہوگا انصاف سے ہوگا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس خاندان سے رکھتا ہوں، ہمیشہ سیاست میں لوگوں کی خدمت کی ہے، کسی نے جائیداد نہیں بنایا ہے، نہ ہمارے کزن یا چاچا دوسرے وغیرہ سیاست میں کسی نے جائیداد نہیں بنایا ہے، نہ ہمیں جائیداد بنانے کے شوق ہے، اس حساب سے ہم سوچتے ہی نہیں ہے، اس حساب سے میدان میں آتے ہی نہیں کہ ہم آ جائے اقتدار میں پیسہ کمائے اور لوٹ مار کرے، اس چیز نہیں۔ عوام کے لیے، ووٹرز کے لیے کیا پیغام اہم ہے آپ کا؟ ووٹرز کے لیے پیغام ہے جس کو وہ چاہتے ہیں اسی کو ووٹ دے دیں، اپنے فیصلے کے مطابق، کسی دباؤ میں نہ آ جائے، پیسے میں نہیں آ جائے، جس کو بھی رائے کرتے ہیں اپنی ضمیر کے مطابق میں آزادانہ طور پر اپنا اظہار کرے ووٹ کے ذریعے۔ بہت مہربانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا۔ ناظرین، جس طرح میر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میر صاحب علاقے میں ایک بہترین کارکردگی رکھتے ہیں، ان کے متعلق کافی زیادہ چیزیں مشہور ہیں کہ وہ برملا کہتے ہیں اور سامنے کہتے ہیں، اور جہاں حق اور انصاف کی بات ہو، جس بھی مجلس میں ہو، خواہ قبائلی ہو یا سرکاری ہو، کسی بھی جگہ ہو، میر صاحب اپنا اظہار جو ہے برملا کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اس حوالے سے تو میر صاحب نے اپنے خیالات جو ہے ان کا اظہار کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ اس مقصد کے تحت وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے ایسے لوگ آ جائیں جو لوگوں کے درمیان انصاف کر سکیں، لوگوں کو ان حقائق بتا سکیں، جو لوگوں کے لیے ترقیاتی کام کریں۔ ہم اس وقت اپنے پروگرام کے توسط سے پورے عوام سے مخاطب ہیں، ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کہ ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے پیسہ کلچر پہ ہم ووٹ دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم قبائلی کلچر پہ ووٹ دیں، ہم جو ہے انصاف کی بنیاد پر ووٹ دیں، ترقی کی بنیاد پر ووٹ دیں، کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ جو ہے اپنا وہ کاسٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، اللہ حافظ۔